الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، ساری تعریفیں اللہ احکم الحاکمین، اللہ عز و جل، اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا، پالنہار اور روٹی روزی دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، اور جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی عطا کرے، وہ رب العالمین کائنات کا ذرے ذرے کا اس کو علم، وہ رب العالمین دلوں کے بھید سے واقف، وہ آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا، وہ رب العالمین عرش معلیٰ پر مستوی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور سب اس کائنات کے جتنے لوگ ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سب اس کے در کے محتاج، منگتے اور بھکاری ہیں، سب اسی سے مانگتے تھے اور اس کے آگے لاچار اور مجبور اور بے بس اور بے کس تھے اور ہیں۔ بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، اور جب چلنے کا ٹائم آیا تو اماں عائشہ نے دیکھا کہ ان کا ہار نہیں مل رہا۔ ان کا ایک اپنا ہار تھا، وہ نہیں مل رہا۔ تلاش کیا، لوگ تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق تھی۔ سیدنا بلال موجود ہیں، ابو بکر، عمر موجود ہیں، دیگر بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، لیکن ہار نہیں ملا۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی تلاش کیا، پانی بھی نہیں تھا۔ اب کیا کرتے؟ بڑی پریشانی تھی۔ اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں اترا تھا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے آیت اتار دی تیمم کے بارے میں، اور تیمم کا آرڈر دے دیا۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری وجہ سے پہلی رحمت اور برکت نہیں، تمہاری وجہ سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اس امت پر نازل ہوئی ہیں، اور یہ آج تمہیں لوگوں کی وجہ سے اماں عائشہ کا ہار گم گیا، پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، تیمم کی اجازت دے دی، تو یہ بھی رحمت کا سبب تمہارا گھرانہ بنا، اور یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی وضو کرو، اور وضو میں چہروں کو دھو، ہاتھ کو دھو کونیوں تک، اور سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو دھو کعبین تک، ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص باتھ روم سے آیا قضاء حاجت کے بعد، یا اس نے عورت کو ہاتھ لگایا، یہاں کنارہ ہے جمع سے متعلق ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر اس کو پانی نہ ملے تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے پاک مٹی سے، اور اس کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنے ہاتھوں پر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، لیکن وہ تمہارے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ بھائیو، یہ آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی۔ پیارے بھائیو، اس قصے میں بہت ساری جہاں باتیں پتہ چل رہی ہیں، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ ہار گم گیا، نہیں پتہ چل رہا، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہار کدھر ہے، عائشہ ولیہ ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا، ابو بکر کو نہیں پتہ چل رہا، بلال ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا، دیگر صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلا۔ اونٹ اٹھایا، اونٹ کے نیچے ہار تھا، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ میری بیوی کا ہار کدھر ہے۔ اونٹ کے نیچے رکھا ہے، اونٹ اٹھایا تو مل گیا۔ اسی لیے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ عقیدہ بنائیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ علم غیب بھائیو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، اور اسی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان اس کا وضو ٹوٹ جائے یا جنابت کی حالت میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو صرف تیمم کرے گا، اور تیمم سے اس کی یہ مشکل اور یہ جو وضو کا نہ ہونا اور وضو کا ٹوٹ جانا وہ ختم ہو جائے گا، اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ اللہ نے چاہا تو یہ باتیں آپ سنیں گے۔ پچھلی مرتبہ بھائیوں آپ کے سامنے وضو سے متعلق کافی باتیں رکھی تھیں اور آپ نے سنی تھیں،
آج بھی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، بھائیو جب نام سنا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے، پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ کائنات کے امام نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر کے جا رہا ہے، ہم بھی وضو کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ اہتمام نہیں کرتے، الٹا سیدھا وضو کیا، کوئی اعضا خشک ہے تو کوئی پرواہ ہی نہیں، وضو کر کے جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ناخون برابر جگہ اس کے قدم میں، اس کے پاؤں میں ناخون برابر جگہ، وہاں پانی نہیں پہنچا، وہ جگہ خشک تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ واپس جاؤ اور اچھا وضو کرو۔ اس کو ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور بھائیو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اسراف نہیں کرتے تھے، ایک مد سے وضو کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے ثلثی مد۔ پچھلی مرتبہ باتوں میں خطبے کے دوران یہ نکل گیا منہ سے کہ دو مد نہیں، ایک مد یا اس سے بھی کم، ایک مد کے 3 حصے کیجئے تو 2/3 یعنی 2/3 جو اس کا 2 حصے، وہ حصہ ایک مد کا تقریباً 600 گرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ یتوضا بالمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے تقریباً 1000 گرام، ویغتسل بالصاع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے ایک سا سے، ایک سا تقریباً 3 سیر، 3 کلو تقریباً اتنا بنتا ہے، الی 5 امداد، 5 یعنی ایک مد جب 1 کلو کا ہوا تو 5 کلو پانی سے تقریباً نہاتے تھے۔ تو اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور بھائیو جب آپ وضو کر لیں تو ایک دعا پڑھیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، آپ بھی سیکھ لیجئے۔ وضو شروع کریں گے بسم اللہ، اور وضو ختم کرنے کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے وضو کے دوران بعض لوگوں نے ہر اعضاء کی ایک دعا بنائی ہوئی ہے، ہاتھ دھو تو یہ پڑھو، پاؤں دھو تو یہ پڑھو، ناک میں پانی یہ پڑھو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعائیں ثابت بالکل نہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو کوئی وضو کرے، اچھا وضو کرے، پورا وضو کرے، ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه۔ اللہ اکبر، جو یہ دعا پڑھ لے وضو کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اتنی زیادتی کی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے، توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک رہنے والوں میں سے اے اللہ تو مجھے کر دے۔ یہ تو تھا بھائیو وضو کا بیان اور وضو سے متعلق جو پچھلے جمعے آپ نے سنا، اور اس کا بقیہ حصہ آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا۔ وضو میں اگر آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے، موزہ پہنا ہوا ہے تو کیا آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا، فأہویت
لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، میں جھکا کہ آپ کے خفین کو میں اتار دوں. یہ تھے آپ کے شاگرد، تلمیذ، یخدم معلمہ، اپنے استاد کی اس طرح خدمت کرتے تھے، وضو کراتے تھے موزہ اتارنے کے لیے، خفین اتارنے کے لیے، خفین چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے تیار ہو گئے. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، رہنے دو، میں نے جب یہ موزہ پہنا تھا یا میں خف پہنے جب پہنا تھا تو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، یعنی وضو کر کے پہنا تھا، تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. فمسح علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا، اپنے دونوں پاؤں پر مسح کیا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. خفین تو چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ سے ایک اور روایت ہے، اور اس کو مسند احمد نے، امام احمد نے مسند میں، اور ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں جورب کے لفظ ہیں، اور عربی میں جورب کہتے ہیں موزے کو، کپڑے کا جو موزہ بنایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، چمڑے کا اگر موزہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کپڑے کا موزہ اس پہ تو مسح نہیں کرنا چاہیے، باریک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے. یہ تعویل اپنے پاس رکھیے، نبی کی حدیث سنیے. عن المغیرة بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح على الجوربین والنعلین. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا، جورب یعنی موزوں پر جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے اس پر مسح کیا، اور اپنی جوتی پر بھی مسح کیا. والنعلین. اللہ اکبر. اسی طرح کی روایت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، جس میں موزے کا ذکر ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جو موزے پر دلالت کرتی ہیں کہ موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جب پہنا ہو تو حالت وضو میں تھے، اور پھر آپ نے وہ پہنا، اب وضو ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ وضو کرنا جا رہے ہیں، تو آپ کو پاؤں سے موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے داخل کیا ہو وضو کے بعد، پاؤں کو، موزے کو پہنا ہو، پاؤں کو موزے میں داخل کیا ہو وضو کے بعد. اور نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلی الخف، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے کے اوپر وَأَسْفَلَهُ، اور اس کے نیچے بھی کیا، لیکن یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، اس کے سند میں ضعف ہے، یہ کمزور روایت ہے، کیونکہ صرف صحیح روایتوں میں اوپر سے ثابت ہے، نیچے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق رائے سے ہوتا، لوگوں کی عقل سے ہوتا، اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان سے نہ ہوتا، تو عقل تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ نیچے مسح کرو، کیونکہ نیچے جب انسان چلتا ہے تو جو بھی گرد و غبار ہو یا کوئی اور خرابی ہو، کوئی اور گند، یہ کچھ بھی لگے تو وہ نیچے لگتا ہے، اوپر نہیں لگتا. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مسح کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، فمسح علیہما، آپ نے ان پر مسح کیا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ دین کا تعلق رائے سے ہوتا، ہر بات میں بعض لوگ رائے دیتے ہیں، تو پھر ہماری عقل تو کہتی ہے کہ نیچے مسح کرو، لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اوپر ہی مسح کرو. ہمیں دین کو ماننا ہے، دین کے مقابلے میں عقل کچھ بھی کہے اس کو ماننا نہیں ہے. اور بھائی اس کی مدت کتنی ہے؟ کتنی مدت تک؟
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا، جب ہم حالت سفر میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ آرڈر کرتے تھے اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن، کہ 3 دن اور 3 راتیں جب آپ پاکی کے ساتھ وضو کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا تو 3 دن 3 راتیں مسافر کو سفر کی حالت میں اپنا موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، 3 دن اور 3 راتیں اتارنے کی ضرورت نہیں، الا من جنابت، ہاں اگر اس کو حالت جنابت حاصل ہو گئی، جنبی ہو گیا تو وہ اتارے گا، ولیکن من غائط او بول او نوم، نیند کی وجہ سے، قضاء حاجت یعنی باتھ روم جانے کی وجہ سے، بول و براز کی وجہ سے اس کو سفر کی حالت میں 3 دن تک یہ موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مقیم جب ہے، جب انسان مقیم ہے حالت سفر میں نہیں ہے تو اس کے لیے 1 دن ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم، اور 1 دن 1 رات کی اجازت دی ہے کہ آدمی جو موزہ ہے وہ اگر پہن لیتا ہے تو 1 دن 1 رات تک یعنی پورا 1 دن 5 نمازیں وہ اس پر مسا کر سکتا ہے اگر اس کو جنابت نہ ہو۔ اگر جنابت ہو جائے تو اتارنا پڑے گا نہانے کے لیے۔ آئیے بھائیو، جب وضو کا بیان ہوا، مسا کا بیان آپ نے سنا، اب یہ بھی سنتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیر کر دیتے تھے، بہت دیر کر دیتے تھے، نہیں تشریف لاتے تھے، بہت دیر سے آدھی رات کو یا اس سے کچھ قریب لوگ انتظار کر کر کے بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ حدیث میں ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ان کے سر جھک جاتے تھے، نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے۔ ثم يصلون ولا يتوضؤون، پھر وہ لوگ جب نبی آ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر آدمی بغیر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آئی ہے اور بہت گہری نیند نہیں، کیونکہ ٹیک لگا کر بہت گہری نیند آتی ہے، لمبا ہو جائے تو بہت گہری نیند آتی ہے۔ اگر ٹیک لگا کر سویا اور گہری نیند آ گئی ہے پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا، احتیاط اسی میں ہے۔ اور اگر لمبا ہو کے سو گیا تو پھر تو نیند کی وجہ سے وضو، کیونکہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا نکلا ہے، اسی لیے نیند کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند آ گئی گہری نیند تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وضو کے بارے میں اور اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک و شبہ زیادہ مت کرو، یعنی آگے جو حدیث آ رہی ہے اس سے یہی معنی متشرح ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا، اگر کسی کے پیٹ میں کچھ اس کو گڑبڑ محسوس ہوتی ہے اور اس پر شک ہوتا ہے، اس کو مشکل ہو کہ میرے پیٹ سے میرے جسم سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، آپ فرماتے ہیں فلا یخرجن من المسجد، ہرگز مسجد سے نہ نکلے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ یقین ہو جائے، کیسے؟ اس کو آواز آ جائے، جسم سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ آ جائے یا پھر بدبو آ جائے، کبھی ہوا نہیں آواز نہیں ہوتی لیکن بو آتی ہے، بو آ جائے یا ہوا کی جو آواز ہے وہ آ جائے، پھر تو یقین ہو گیا، پھر وہ جا کر اپنا وضو کرے گا، ورنہ
ایسے ہی شک کی وجہ سے اپنے نماز سے اور اپنے وضو کے لیے مسجد سے نہیں نکلے گا۔ اسی طرح بھائیو، مسلم شریف کی ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اتوضأ من لحوم الغنم، کہ اللہ کے رسول ہم اگر بکری کا گوشت کھائیں تو کیا وضو کریں؟ قال ان شئت، آپ نے فرمایا مرضی ہے، مان کھا لے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اس کی حکمت، ہر چیز کی حکمت بتانا ضروری نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں اس کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کا آرڈر دیا، حکم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد انسان وضو کرے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے شیطان اور یہ جن یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو کھانے والے کی مشابہت کھانے کے ساتھ ہوگی، لہذا جب اونٹ کا گوشت کھائے گا تو یہ چیز کیونکہ اس کی خوراک ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اونٹ کا گوشت جب اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ایک قوت شیطانیہ اس کے اندر جا رہی ہے، اور شیطان کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ان کی توجیہ تھی، صحیح ہو یا نہ ہو، ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں تو وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے۔ بھائیو، آپ نے وضو کا بیان سنا اللہ کے فضل و کرم سے، موضوع پر مسے کا سنا، نواقض الوضو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا، اور اونٹ کا بیان نہیں کیا تھا، اونٹ کے گوشت کا آپ نے وہ بھی سنا۔ اب ایک اہم بات انشاءاللہ العزیز، ممکن ہے اس کا تھوڑا بیان آج ہوگا اور تھوڑا آئندہ اللہ نے چاہا تو آپ سنیں گے، کہ غسل جنابت۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تو غسل جنابت تو بہت دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وضو کا جب طریقہ بیان کیا، اب غسل جنابت کا صحیح طریقہ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ نے چاہا تو سنیں گے۔ یاد رکھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، آپ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب جنبی ہو جاتے تھے، حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے تھے۔ ایک آیت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب انسان حالت جنابت میں ہو، حالت جنابت میں ہو تو ایک آیت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا غسل جنابت کا طریقہ اللہ نے چاہا تو آپ ابھی اس حدیث سے سنیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں ہوتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے، اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے۔ ثم يفرغ بيمينه على شماله، پھر سیدھے ہاتھ سے پانی نکال کر الٹے ہاتھ پر ڈال کر اپنے شرمگاہ کو دھوتے تھے۔ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے، اور اس میں جو کچھ بھی لگا ہوا، جو کچھ بھی، اس کی صفائی کرتے تھے۔ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، پھر آپ وضو فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگ بیچارے نہاتے رہے لیکن وضو کے بغیر نہاتے رہے،
کائنات کے امام غسل جنابت کے لیے پہلے وضو کرتے تھے، ثم يتوضأ، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، پھر پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچاتے تھے، اپنے بالوں کی جڑوں تک، اصول الشعر. ثم حفن على رأسه 3 حفنات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے تھے، ٹب سے لے لیں، برتن سے لے لیں، نل سے لے لیں، لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے سیدھی طرف ڈالتے، پھر الٹی طرف ڈالتے، دائیں بائیں ڈالتے، پھر بیچ میں ڈالتے، پھر اچھی طرح اصل کو ملتے تھے تاکہ ہر بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. ثم افاض على سائر جسده، پھر آپ اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے تھے. ثم غسل رجليه، پھر ذرا الگ ہو کر دوسری جگہ جا کر پھر پاؤں دھوتے تھے، پاؤں دھو لیتے تھے. پاؤں اس وضو میں نہانے کے بعد دھویا، نہانے کے بعد دھویا. تو نہانے کے بعد آپ پاؤں دھو لیں، اور اس طرح یہ سر پہ پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، اور اس میں وضو کرتے ہوئے غسل جنابت میں کان میں جو مسا کرتے ہیں اور انگلی ڈالتے ہیں اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. صرف سر پہ آپ پانی ڈالیں اور اس کے سارے جسم کو اچھی طرح مل لیں، پانی بہا لیں، اس کے بعد پاؤں کو دھو لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے، جب پانی اپنے ہاتھ میں ڈالا اور شرمگاہ پہ پانی ڈالا، اس کو جو صفائی کی، جو انسانی جسم میں جو چیزیں بھی لگی تھیں اس کو صاف کرنے کے بعد، ثم ضرب بها الارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارتے تھے، مٹی پر. کیا مطلب؟ مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے. اور آج آپ کے پاس صابن ہے تو آپ صابن کے ذریعے اپنے ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ان تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے. اس لیے جب آپ نہائیں، کوئی انسان نہائے تو اچھا اہتمام کرے، اچھی طرح اس کو پانیوں کو ہر جگہ پہنچائے، اچھی طرح اپنے جسم کی صفائی کرے اور پانی اپنے جسم میں پہنچائے، پھر وہ جسم میں ڈالے، پھر پاؤں دھو لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاک صاف ہو گیا. اسی پہ اگر چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اسی غسل کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے. پیارے بھائیو، یہ آپ کے سامنے آج اللہ کے فضل و کرم سے کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ نے چاہا تو آپ تیمم کے بارے میں اور اس کے بعد اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین دین کی جو صحیح باتیں ہیں اس کو سمجھ کر ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے بھائیو، کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مليكنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم وفقهم بتوفيقك، واجعل عملهم في رضاك، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من أراد بنا
وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.